بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل۔ آج ہے 6 نومبر سال 2019 اور دن ہے آج بدھ کا۔ آج بہت ہی امپورٹنٹ انفارمیشنز ہیں، کچھ سیاسی ڈیولپمنٹس ہیں، اور اس طریقے سے ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں وفاقی دارالحکومت میں خاص طور پہ کہ انسان چکرا جاتا ہے کہ سوچتا کل کچھ خبریں ملتی ہیں، جبکہ شام کو کچھ اور ملتی ہیں، صبح کچھ اور ملتی ہیں۔ تیزی سے چیزیں چینج ہوتی جا رہی ہیں، ڈیولپمنٹ بڑھتی جا رہی ہے، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہا ہوں۔ اور ساتھ ساتھ باقی اپوزیشن جماعتیں جو ہیں وہ کیا سوچ رہی ہیں، پیپلز پارٹی کیا سوچ رہی ہے۔ اور سینٹ میں آج ایک ہنگامہ ہوا، اور بالکل ایسا ہنگامہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ مولا بخش چانڈیو صاحب اور فیصل جاوید پی ٹی آئی کے، ان کے درمیان سخت جملوں کا، اور ایک وقت تو ایسا لگا تھا کہ شاید کوئی آپس میں گتھم گتھا نہ ہو جائیں پیپلز پارٹی کے لوگ اور فیصل جاوید صاحب پی ٹی آئی کے جو سینیٹر ہیں، لیکن ماحول کو سنبھالا گیا۔ اور ڈی جی آئی ایس پی آر پاک فوج کے ترجمان میجر جنرل آصف غفور صاحب نے بھی آج ایک بیان جاری کیا افواج پاکستان کی طرف سے، جس میں فوج پر لگائے گئے الزامات کا انہوں نے بڑے واضح طور پہ جواب دیا ہے۔ شریف فیملی کہاں تک پہنچی ہے اس کے بھی بارے میں بتائیں گے، لیکن سب سے پہلے ہم آپ سے ریکویسٹ یہ کریں گے کہ ان ساری خبروں کو سننے کے لیے تھوڑا سا انتظار، کہ آپ اگر چینل جو ہے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ تمام ویڈیوز انفارمیشنز آپ تک پہنچ سکیں صحیح ٹائم پر۔ اب چلتے ہیں جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کو رام کرنے کے لیے پہلے تو ان کو وارن کیا گیا، پھر پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو ان سے ہٹایا گیا کہ جناب شریف فیملی کو، خاص طور پہ جو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ شریف فیملی کو کہا گیا کہ جناب ایک کشتی میں سوار ہوں، 2 کشتیوں میں آپ سوار نہیں ہو سکتے، یا تو آپ ڈیل بنائیں یا پھر آپ مولانا کی طرف جائیں۔ تو ان کو خیر سمجھ آ گئی۔ آج اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ نواز شریف صاحب، مریم بی بی، کیپٹن صفدر، سب کے سب سروسز ہاسپٹل سے سیدھے پہنچ گئے جاتی عمرہ اپنی قیامگاہ پر، اور وہ بالکل خاموش ہیں، کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ نہیں آ رہا، سیاسی بیان نہیں جاری کر رہے۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو کیا، پاکستان کی سیاست کے بارے میں بھی ایسا لگتا ہے کہ وہ بالکل لا تعلق ہو چکے ہیں، اور کچھ نہ کچھ چیزیں طے کر کے وہ آج جاتی عمرہ پہنچے ہیں۔ اور یہ وہی چیزیں ہیں جو پہلے بھی سال 2000 میں بھی کوئی اس طرح کی کیفیت تھی کہ 10 سال کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم پالیٹکس میں نہیں آئیں گے، اور چلے گئے تھے جدہ۔ لیکن اب کی جو سچویشن ہے، اب ایسا لگ رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ ان کی انڈرسٹینڈنگز ہوئی ہیں، کچھ ایگریمنٹس ہیں جن کو انہوں نے فالو کرنا ہے، اور اس لیے وہ خاموش ہیں اور جاتی عمرہ آج پہنچ گئے ہیں۔ تو مولانا فضل الرحمان صاحب کے دھرنے کے بارے میں یہی تھا کہ جب مسلم لیگ نواز الگ ہو گئی اور پیپلز پارٹی بھی سائڈ پہ ہو جائے گی تو یہ دھرنا جو ہے وہ اپنی طاقت، اپنی قوت کھو دے گا۔ لیکن پیپلز پارٹی بھی آپ نے دیکھا کہ وہ ابھی تک سائڈ پہ ہے، دھرنے کی حد تک کسی قسم کی کوئی ان کی انوالومنٹ بھی نہیں ہے، کوئی ان کی موجودگی نہیں ہے، اور دھرنے کے کنٹینر پہ پیپلز پارٹی کی طرف سے کافی عرصے سے کوئی نہیں گیا۔ کل حکومت کی مذاکراتی ٹیم اور مولانا فضل الرحمان کی جو رہبر کمیٹی اپوزیشن کی، ان کے درمیان بات چیت ہوئی، ڈیڈ لاک، اور اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ براہ راست اب رہبر کمیٹی اور حکومت کی مذاکراتی کمیٹی کے درمیان کوئی ایسا کامن پوائنٹس نہیں ہیں جہاں پہ بیٹھ کے وہ بات کر سکیں۔ ڈیڈ لاک ہے، تعطل کا شکار ہے، اور شاید مولانا بھی اپنے موقف پہ قائم ہیں اور مذاکراتی کمیٹی جو ہے وہ بھی اپنے موقف پہ قائم ہے، کیونکہ رات جو کل تجاویز دی گئی تھیں کہ یہ باتیں مانی جا سکتی ہیں، الیکشن کمیشن اور دھاندلی کے لیے پارلیمانی کمیشن اور اس طرح کا، تو مولانا نے کل اپنے خطاب میں اس کو بالکل آؤٹ آف کویسچن قرار دے دیا کہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اس حکومت کا خاتمہ ہو۔ اب چودھری شجاعت صاحب اور چودھری پرویز الہی صاحب کو میدان میں اتارا گیا تھا کہ وہ رام کریں مولانا فضل الرحمان صاحب کو،
کل ان کی 3 ملاقاتیں ہوئیں اور رات گئے مولانا فضل الرحمان صاحب چودھری صاحب کے گھر گئے، ان سے ملاقات کی اور ڈیٹیل ملاقات تھی، راز و نیاز کی باتیں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا، لیکن باہر مولانا فضل الرحمان صاحب نے نکل کے کہا کہ وہ تو شوگر فری حلوہ کھانے آئے تھے، جبکہ بات ایسی نہیں تھی۔ ساری چیزیں وہاں پہ کافی چیزیں ڈسکس ہوئیں اور دونوں بالکل مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بڑے کانفیڈنٹ تھے اور چودھری پرویز الہی صاحب بھی بڑے کانفیڈنٹ تھے، کوئی پریشانی کے آثار ان پہ نہیں تھے۔ ایسے لگ رہا تھا کہ جیسے کامن ایجنڈے پہ کوئی بات ہوئی ہو دونوں کے درمیان۔ لہٰذا آج پھر مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف گئے چودھری پرویز الہی صاحب اور ان سے ملاقات کی، دوبارہ ملاقات ہوئی، لیکن اس ملاقات کا بھی نتیجہ بظاہر وہ نہیں نکلا، یعنی کہ تعطل کا شکار۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے آج جو سپیچ کی ہے اس میں انہوں نے خاص طور پہ ایک بات کر دی، وہ یہ کہ جناب 12 ربیع الاول کو اسی جگہ پہ، دھرنے والی جگہ پہ سیرت النبی کانفرنس ہوگی 12 ربیع الاول کو، لہٰذا اتوار تک تو انہوں نے کہا کہ میرا جانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور اس کے بعد دیکھیں گے۔ پھر انہوں نے کل ایک بات کی مولانا فضل الرحمان صاحب نے، وہ بڑی میننگ فل تھی۔ آپ سے سیاسی اختلاف ان سے ہو سکتا ہے، لیکن ان کا جو اعتماد ہے وہ کچھ اور کہہ رہا ہے۔ یہ اعتماد واپس آیا ہے۔ جو ان کو الٹیمیٹم دیا گیا تھا کہ 2 دن کے اندر اندر آپ نے یہاں سے جانا ہے، جب مسلم لیگ نواز اور پیپلز پارٹی ان کا ساتھ چھوڑ گئے، اس کے بعد وہ نیچے چلی گئی تھی، ان کی ٹون بہت خاموش اور دھیمے ہو گئے تھے، لیکن اس کے بعد وہ واپس آئے، انہوں نے کم بیک کیا اور کم بیک کر کے اب ان کا لب و لہجہ جو ہے وہ دوبارہ ایک بہت آرگنائزڈ اور نپی تلی اور ٹارگیٹڈ سپیچ کرتے ہیں، اور خاص طور پہ وہ بالکل اس بات سے پریشان نہیں ہیں کہ جناب مذہبی کارڈ کا ان کو تانا دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کل بھی جو سپیچ کی اس کا بھی جو مرکز تھا وہ اسرائیل، قادیانی، کرتارپور، یہ 3 موضوعات تھے، اور آج انہوں نے جو تقریر کی اور آج جو ان کے اس دھرنے میں ایک نیا فلیور شامل ہو گیا، اور وہ ہے سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر اور دیگر عہدیداران، وہ سب کے سب ادھر پہنچے ہوئے تھے اور انہوں نے ان کو ویلکم کیا، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ سپریم کورٹ بار کی پوری کابینہ جب یہاں آ گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دھرنا قانونی آئینی طور پہ درست ہے۔ یہ 2 چیزیں۔ اب جناب ہو کیا رہا ہے اور مذاکرات کس چیز کے ہو رہے ہیں؟ تو مولانا کو ابھی تک اس بات پہ تو آمادہ کر لیا گیا کہ وہ کوئی تشدد کا راستہ اختیار نہیں کریں گے، وہ ڈی چوک کی طرف نہیں جائیں گے، وہ وزیر اعظم ہاؤس کا رخ اختیار نہیں کریں گے، وہ اپنے مظاہرین کو، اپنے لشکر کو، اپنی جماعت کو آگے لے کے نہیں جائیں گے، اور کوئی امن و امان کا مسئلہ نہیں بنائیں گے۔ یہاں تک تو ان کا وہ اتفاق کرتے ہیں اور آگے نہیں جا رہے، لیکن بیٹھے وہیں پہ ہیں۔ پھر انہوں نے نئی کمک بھی منگوا لی ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کل ایک سوشل میڈیا پہ ایک پیغام جاری کیا، جو کہ واٹس ایپ کے ذریعے اور مختلف سماجی رابطوں کی جتنے بھی ذریعے ہو سکتے ہیں ان کے ذریعے انہوں نے پھیلایا، اور اپنی تنظیم کو ہدایت کی ہے ڈسٹرکٹ لیول تک کہ جناب اپنے اپنے علاقے میں یہ سب کچھ کریں اور نئی کمک بھی بھیجیں، تاکہ یہاں پہ سیرت النبی کانفرنس پہ بھرپور، اور سیرت النبی کانفرنس پہ وہ دیگر مکاتب فکر کے علماء کرام کو بھی دعوت دیں گے۔ تو وہ پورے کا پورا وہ اپنے اسی یعنی کہ مذہبی کارڈ پہ ہی وہ چل رہے ہیں، کسی کو پسند ہو یا نہ ہو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ چل رہے ہیں۔ پھر انہوں نے خاص طور پہ ایک ان کا مطالبہ تھا کہ جناب انتخابات جو آئندہ ہوں وہ اس میں فوج کی کوئی انوالومنٹ نہیں ہونی چاہیے۔ تو آج ڈی جی آئی ایس پی آر افواج پاکستان کی ترجمان انہوں نے، ان الزامات کی نفی کی کہ فوج کا کوئی عمل دخل ہوتا ہے
پریکٹیکلی انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ بلاتی ہے، ریکوزیشن بھیجتی ہے اور فوج آتی ہے، فوج آئین اور قانون کے اندر رہتے ہوئے اپنا کردار ادا کرتی ہے، جو بھی اس کو ذمہ داری دی جاتی ہے، وہ لا اینڈ آرڈر کی ہو سکتی ہے، وہ ادروائز ہو سکتی ہے۔ تو فوج کا الیکشن پروسیس سے کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو انہوں نے آج اپنی پوزیشن واضح کی ہے، لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب کی جو تقریر تھی وہ اس میں 2-3 چیزیں بڑی واضح تھیں۔ انہوں نے کل تو کہا کہ میں زندگی جیرن کر دوں گا حکمرانوں کی، اور آج انہوں نے ایک خاص طور پہ میسیج کنوے کیا ہے، اور وہ میسیج کنوے کیا ہے کہ جناب ہم اپنا ہر صورت میں ہدف لے کے جائیں گے، اور ایک چیز انہوں نے بڑی واضح کر دی ہے، وہ یہ کہ جناب یہ 1 سال میں 3 بجٹ پیش کر چکی ہے حکومت، لیکن ہم ان کو اگلا بجٹ پیش کرنے کی مہلت نہیں دے سکتے۔ تو اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ بات چیت کیا چل رہی ہے۔ بات چیت سمپل ہے جی، خبر میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جو مذاکرات چل رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک ایسا پولیٹیکل ایگریمنٹ ہو جس میں اس بات کی یقین دہانی کروائی جائے کہ آئندہ انتخابات سے پہلے یہ گورنمنٹ نہیں ہوگی۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے، کیونکہ اس دھرنے کے نتیجے میں اگر کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے تو یہ بہت ایک غلط تاثر جائے گا، اور پیپلز پارٹی بھی نہیں چاہتی، اور مسلم لیگ نواز بھی نہیں چاہتی، کوئی اور جماعت بھی نہیں چاہتی، ادروائز ہونا بھی نہیں چاہیے کہ جناب یہ اس دھرنے کے نتیجے میں ہوا ہے۔ تو اس دھرنے کے نتیجے میں تو کچھ نہیں ہوگا، لیکن کچھ نہ کچھ تو دینا پڑے گا مولانا صاحب کو فرینکلی، اور وہ بغیر یقین دہانیوں کے اور بغیر مستند چیزوں کے ساتھ وہ کوئی بات مانیں گے، ادروائز نہیں مانیں گے۔ اب بات یہ ہے کہ ابھی بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک بات کہی جا رہی ہے، جو ریکویسٹ کی جا رہی ہے بار بار، کہ وہ کوئی ایسی تقریر نہ کریں، کوئی ایسا بیانیہ پیش نہ کریں کہ جس سے معاملات کنٹرول سے باہر ہو جائیں۔ مولانا روزانہ اس طرف اشارہ ضرور کر دیتے ہیں، لیکن ایک حد سے آگے بڑھ نہیں رہے، یہاں تک وہ بات مان رہے ہیں۔ تو جناب دوسری جانب آج سینٹ میں جو ہنگامہ ہوا، اس سے لگتا یہ ہے مجھے کہ عمران خان صاحب کو بھی کچھ اندازہ ہو گیا ہے کہ دھرنا جو ہے وہ اتنا سادہ نہیں ہے، اس لیے اب وہ بھی فرنٹ فٹ پہ کھیلنے کے موڈ میں ہیں۔ آج نور اللہ قادری صاحب آئے، ان کی بھی پریس کانفرنس ہوئی، اور اب وہ اس تاثر کی نفی کرنے میں لگے ہوئے ہیں کہ جو مولانا صاحب مذہبی کارڈ استعمال کر رہے ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نور اللہ قادری صاحب نے آج پریس کانفرنس بھی کی، اور ادروائز بھی یہ چیز کنوے کی جا رہی ہے، لیکن دوسری جانب پی ٹی آئی کے جو پیپلز پارٹی پی ٹی آئی کے وزراء اور سینیٹرز یہ ایگریسو ہو گئے ہیں، اور ایگریشن کے ساتھ یہ اب آگے بڑھ رہے ہیں۔ تو مجھے تو لگتا ہے کہ سب کو اندازہ ہو گیا کہ انتخابات کی طرف جایا جا سکتا ہے۔ اب اس کا کیسے طریقہ کار کیا ہوگا، کیا سوچا جائے گا، یہ ذرا ہم آگے چلتے جائیں گے تو آپ کو بتاتے جائیں گے، لیکن آج تک کی اپڈیٹس یہ تھیں۔ کوئی نئی اپڈیٹ ہوئی تو ہم ضرور آپ کو بتائیں گے۔